وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله خالقنا العظيم. یہ دور خرد ہے، یہ دور خرد ہے، دور جنون. اس دور میں جینا مشکل ہے. انگور کی مے کے دھوکے میں زہر اب پینا مشکل ہے. جب ناخن وحشت چلتے تھے روکے کسی کے رک نہ سکے. اب چاک دن
تب تشنہ لبوں کی تشنہ لبی، کم ظرف یہ دنیا کے صدقے یہ گھونٹ بھی پینا مشکل ہے۔ وہ شعلہ نہیں جو بجھ جائے، وہ شعلہ نہیں جو بجھ جائے، آندھی کے ایک ہی جھونکے سے بجھنے کا سلیقہ آسان ہے، جلنے کا کرینہ مشکل ہے۔ کرنے کو رفو کر ہی لیں گے، کرنے کو رفو کر ہی لیں گے، دنیا والے سب زخم اپنے، خون زخم دل انسان پہ لگا، اب اس زخم کا سینہ مشکل ہے۔ اور وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے، جس حال میں جینا مشکل ہے۔ ملنے کو ملے گا بالآخر اے ضیاء، ملنے کو ملے گا بالآخر اے ضیاء، سکون ساحل بھی طوفان حوادث سے، لیکن بچ جائے سفینہ مشکل ہے۔ ہر قسم دی دو صلاح، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس و برکات، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، ساری کائناتیاں بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا ہے۔ موت و حیات دا مالک ہے، عزت و ذلت دا مالک ہے، شفا و تندرستی دا مالک ہے۔ کائنات دے نظام دے سارے اختیارات دا مالک ہے۔ دن دا مالک ہے، دن دے اندر اجالیاں دا بھی وہی مالک ہے۔ رات دا بھی وہ مالک ہے، اور رات دے اندھیریاں دا بھی وہ مالک ہے۔ ہوا دا بھی وہ مالک ہے، ہوا دی سردی اور گرمی دا بھی مالک ہے۔ غرض کے زمین دے ذرے ذرے تو لے کے بڑے بڑے وجود تک دا وہ خالق و مالک ہے، نظام کو چلانے والا اکیلا ہے۔
تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، فعال لما یرید ہے، وہ کن کہندا ہے تے فیکون ہو جاندا ہے۔ لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام القبلتین، امام المرسلین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات۔ واجب سب احترام عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مالک کائنات کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، وہی رحمت ہے، وہی عنایات ہے کہ اسی اپنی زندگی دے اندر رمضان المبارک دیاں بہاراں نوں دیکھیا، صحت و تندرستی دے نال گزاریا، اور بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے روزے رکھے، قیام کیتے، تلاوتاں کیتیاں، اعتکاف کیتے، ذکر و اذکار کیتا، اپنے مالک کو راضی کر لیا۔ اور نہایت ہی بد نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے اس مہینے دی قدر نہ کی تھی۔ صاحبوں اور ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک گزر گیا، جڑا کہ ساڈے جیسے پاپیاں نوں، بگڑیا ہویاں نوں سیدھی راہ تے لگان واسطے آیا سی۔ ہن اندے تو بعد ساڈے کردار دے ذریعے پتہ چلے گا کہ اسی اس مہینے دی کنی کو قدر کیتی، کتنا کو ایندا احساس کیتا۔ آیا کہ یہ مہینہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر کوئی تبدیلیاں بھی لے کے آیا؟ یا کہ جس طرح یہ مہینہ آیا اوے آ کے چلا گیا، اسی جس نہج تے سی اسے ڈگر تے، اسے کام تے، اسے کردار تے کھڑے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ مالک علام اس ماہ مقدس دے اثرات ساڈیاں زندگیاں دے اوپر مرتب فرما کے سانو سیدھی راہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک تو اگلا اے مہینہ ہے شوال دا مہینہ۔ اے مہینہ جنہیں متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے دے روزے رکھے اور اس مہینے دے روزیاں تو بعد پھر شوال دے مہینے دے 6 روزیاں نو رکھیا، اس طرح ہے جویں انہیں پورا سال روزیاں نو رکھیا۔ اور ایدی تائید اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمائی، سورۃ الانعام دے اندر مالک کائنات نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جڑا بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ ذوالجلال انہوں 10 گنا نیکیاں بڑھا کے عطا فرمائے گا۔
گویا کہ سال دے اندر ہوندے نے 365 دن. رمضان المبارک دے 30 روزے اور قرآن دی اس آیت کے مطابق ایک روزہ 10 دے برابر 30 ضرب 10 300 اور شوال دے 6 روزے ایک روزہ 10 دے مطابق 6 ضرب 10 60 360. لیکن یہ پورے مہینے دے روزے دی گنتی محدثین نے اس انداز نال فرمائی کہ 360 دن انجیے جی انہیں پورا سال ہی روزہ رکھیا، پھر آئندہ سال رمضان دے روزے رکھے گا، پھر شوال دے رکھ لوے، پھر رمضان دے رکھے، پھر شوال دے. وہ بندہ اسی طرح ہی ہے کہ انہیں پوری زندگی ہی روزیاں دے نال گزار دیتی. یہ ہے اس مہینے دی غرض و غایت. اور دوسری بات انہاں روزیاں کے متعلق یہ ہے کہ یہ 6 روزے پورے مہینے دے اندر نبی پاک نے فرمایا رکھنے نے، اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں. ایک رکھ لیا 2-3 دن کا وقفہ پا لیا، پھر بھی مراد یہ ہے کہ شوال دے مہینے دے اندر اس تعداد کو پورا کرنا. لگاتار بندہ رکھ لے، 2 کر کے رکھ لے، 2 لگاتار رکھ لے، چھڑ دیتے بندہ جس طرح آسانی سمجھتا ہے. یہ پابندی نہیں کہ 6 اکٹھے ہی رکھنے نے، بلکہ اللہ ذو جلال نے فرمایا کہ ساڈا ارادہ تواڈے اوپر تنگیاں کرن دا نہیں، آسانیاں دا ہے. اسی یہ چاہتے ہیں کہ تواڈے اوپر آسانی ہوئے اور تسی روزے رکھ لو اور میں تمہیں اجر و ثواب عطا کر دیں. اور اگلی بات جڑی کہ ساڈے اس موضوع تو ریلیٹڈ ہے، جڑی تساں احباب دے سامنے رکھنی ہے، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف انبیاء کے تذکرے فرمائے، نیک لوگاں دے بھی تذکرے فرمائے اور برے لوگاں دے بھی تذکرے فرمائے. گویا کہ یہ ساری باتاں قرآن و حدیث کے اندروں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا اپنی عادت کے مطابق، حسب روایات کے مطابق، کہ میں جو بھی گفتگو کرا دلیل یا قرآن کے اندر ہوئے یا نبی پاک کے فرمان کے اندر. روز اول تو جس وقت اللہ ذو جلال نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس دن تو ہی حق اور باطل دی ایک جنگ چھڑ گئی. حق آیا سیدنا آدم علیہ السلام دے روپ دے اندر، تے باطل نے جنم لیا ابلیس دی شکل دے اندر. حق آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے روپ دے اندر، تے باطل نے نمرود دا روپ دھار لیا. حق آیا موسیٰ علیہ السلام دی صورت دے اندر، تے باطل فرعون دی شکل دے اندر آیا. غرض کے حق آندا گیا، باطل بھی مد مقابل آندا گیا. چلدیاں بعد پہنچی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ حق بن کر آئے تے او دے مقابلے دے اندر ابو جہل باطل بن کے آیا. پھر حق اور باطل انہاں مارکا لگا. حق دے نال باطل نے جنم لیا.
پھر میدان لگیا حق والے دا اور باطل والے دا۔ اللہ ذوالجلال نے امام کائنات کو جس وقت پیدا فرمایا، آپ نے زندگی نو گزارنا شروع کیتا، نبی کائنات دی زندگی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں سی۔ سارے ہی آپ دے نال پیار کردے، محبت کردے، جانا قربان کردے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ ماں خدیجہ دے نال امام کائنات کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور چلدیاں نبی آخر الزمان امام کائنات دی عمر مبارک پہنچ گئی 40 سالہ سے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو نبوت والا عہدے تو سرفراز فرمایا، آپ کو نبوت مل گئی۔ لوگوں کو اعتراض پھر بھی نہیں ہوا، لیکن اعتراض کتھے بنیا، مارکا کتھے لگیا، حق و باطل دی جنگ کتھے چھڑی کہ جدو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہون چھپ کے دعوت دین دا وقت ختم ہو گیا، صفا پہاڑی تے چڑھو اور اعلان توحید کر دو۔ بس توحید دا اعلان کرن دی دیر سی، وہی آدمی جڑا سارے دیاں اکھاں دا تارا سی، جن دے تو سارے جانا قربان کرن والے، جن دے نال پیار محبت اور عقیدت دا مظاہرہ کرن والے، وہی سارے تو پہلے مخالف ہو گئے۔ وہی لوگ اور تبصرے پہلے کرتے سی کہ محمد تو چنگا بندہ ساڑیاں اکھاں نے نہیں دیکھیا، ہن وہ آپ تے الزامات بھی لگا رہے ہیں، گالاں بھی کٹ رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں، آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں، ظلم و ستم دے پہاڑ بھی ڈھا رہے ہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آخر ایڈا عظیم آدمی، ایڈا عظیم انسان، اللہ تیرے پیغمبرہ بچوں بھی سارے ہمارا اللہ اور الفا پیغمبر آخر کیڑا گناہ کر بیٹھا کہ یہ لوگ جانا قربان کرن والے آج جان دے ہی دشمن ہو گئے دے۔ پھر کوئی غیر نہیں، اپنے ہی سب تو زیادہ، اس قدر ظلم، اس قدر الزامات، اس قدر زیادتیاں۔ پھر وقت گزریا، باطل نے اپنی فوجاں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا تے اللہ ذوالجلال نے حق نو افراد مہیا کرنے شروع کر دیتے۔ باطل نو ملے، ولید ملیا، عقبہ ملیا، عتبہ ملیا، شیبہ ملیا، ابی بن خلف ملیا، اے لوگ بڑے زبردست قسم دے لوگ ملے تے حق کو مل گیا، ابو بکر صدیق مل گیا، علی المرتضی مل گئے، سیدنا عثمان مل گئے، سیدنا عمر جیسے مل گئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے لوگ مل گئے۔ اے ملے، لیکن اللہ ذوالجلال نے امام کائنات نے فرمایا کہ میں لوگ تے ملے، لیکن انہاں لوگاں وچوں مینوں سب تو زیادہ جنہاں نے مضبوط کیتا، اسلام کو سب تو زیادہ جنہاں نے تقویت پہنچائی، وہ ماڑے لوگ سن، غریب لوگ سی۔ ماڑے اور غرباء نے اسلام کو تقویت پہنچائی، اور امام کائنات نے فرمایا کہ لوگوں مومن بندہ اللہ ذوالجلال کو بڑا ہی چنگا لگتا ہے، لیکن مومنہ دے وچوں اللہ ذوالجلال نو پسند مومن ہوئے جڑا مومن بھی ہوئے تے طاقت والا بھی ہوئے۔ اللہ کیوں؟ مقصد نے عبادت کروانا ہے دونوں ہی مومن، جنتی دونوں نے، اللہ جنت دونوں ہی ملنی ہے، لیکن اینا فرق کیوں کہ دونوں وچوں او کیوں پسند ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا کہ لوگوں
اس واسطے کہ میں خالی نمازاں نہیں چاہتا، خالی عبادات نہیں، ذکر و اذکار نہیں، میرے مقاصد اور بھی نے۔ میں یہ چاہنا ماں کہ میرا دین، میرا قرآن، میرے نبی دا فرمان ایک گھر گھر پہنچ جائے، کریا کریا پہنچ جائے، اے جناب نسلہ نو سدھار کے رکھ دے، بگاڑ ختم کر دے، انقلاب پیدا کر دے۔ تے انقلاب واسطے پھر کمزوراں دی نہیں، طاقت والیاں دی لوڑ پہ، اوتھے پھر طاقت والے دی اہمیت بندی ہے۔ مال کا لگ گیا، میدان سج گیا، سازشاں ہو رہی ہیں، اللہ ذو جلال نے نبی پاک کو ساتھی دینا شروع کر دیتے اور اعلان فرمایا کہ کتے لوگاں دے ذہن دے اندر اے نہ آئے کہ شاید اے امیہ دا نبی ہے، یا اے نبی عرب والیاں دا نبی ہے، یا شاید اے نبی عجم والیاں دا ہے، یا اے نبی صرف مشرق والیاں دا، مغرب والیاں دا، یا کہ شمال و جنوب والیاں دا۔ اللہ ذو جلال نے نکھیڑے کر دیتے، قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیتا، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیغمبر نو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، نبی بنا کے مبعوث فرمایا، کوئی مکے والے واسطے نہیں، مجم والے واسطے نہیں، عربیاں والے واسطے نہیں، گوریاں کاریاں واسطے نہیں، بلکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ بن کے آئے اللہ جی کی واسطے۔ فرمایا ایھا الناس، لوکاں واسطے رسول بن کے آئے، انساناں واسطے نبی اور پیغمبر بن کے آیا۔ اللہ جی انسان کہنے نے فرمایا میرا پیغمبر آیا الیکم جمیعا، پیغمبر سارے واسطے نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا، مشرق والے انساناں واسطے بھی، مغرب والے واسطے بھی، شمال اور جنوب والے واسطے بھی رسول بن کے آیا۔ اور جیڑا بندہ اس پیغمبر انقلاب دے نال لگ جائے گا، یہ نال جڑ جائے گا، وہ بندہ جناب کامیاب ہو جائے گا۔ پھر مالک کائنات نے فرمایا او لوگو تسی کی کرنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر آ گیا، میں ایک گائیڈ بنا دیتا، ایک رہنما بنا دیتا، دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے، پیغمبر نو فالو کرنا ہے، محبوب دے یاراں نو دیکھنا ہے۔ پھر جدو امام کائنات نے دعوت دا آغاز کیتا، مخالفت شروع ہو گئی، لوگوں نے تبرہ کرنا شروع کر دیتا۔ میرے بھائیو غور کرے آجے، ادھروں حبشے دے اندروں آیا ایک بلال، اندہ بڑا قصور کیے، اے امیہ دیاں مارا کھا رہا ہے، جسم دیاں چربیاں نکل رہی ہیں، کھل اتاری جا رہی ہے، کونیاں تے لٹایا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، انہیں نام مذاق اڑایا جا رہا ہے، دی جان نو دو تے لگایا جا رہا ہے۔ بلال تیرا قصور کیے، تیری غلطی کیے، تیری خطا کی، تو کسے نو بھلا کی گیا؟ مارا بندہ غلام آدمی، تو کسے نو کی کہہ سکتا ہے؟ بلال دا ہی کوئی قصور ہے کہ انہیں آنے والے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا، احد احد دے نعرے لگا دیتے، لوگ بلال دے بھی مخالف ہو گئے۔ چلدیاں کتنے ہی لوگ آئے، سارے نو مارا پہ رہیاں نے، عمار نو بھی مارا پہ رہیاں نے، آل یاسر نو بھی صداواں مل رہیاں نے۔ میرے بھائیوں غور کرے جے امام کائنات نے انہاں لوگاں دے اندر ایک روح ہوں گی، کیا کہ صرف اتنی گل نہیں بننی بلکہ اپنی زندگیاں گزارنیاں نے تے سچا مسلمان بن کے گزارنی۔ سچا مسلمان، سچا اور کھرا مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ جڑا بندہ
سچ بولن دا عادی ہو جائے، سچ بولن دی عادت پہ جائے، سچ نو اپنا لوے، پھر سچے بندے نو سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی دی طرف، پھر وہ بندہ نیکیاں کرتا ہے، پھر جدو بندہ نیکیاں کرن لگ پائے، پھر اے نیکیاں اس بندے نو پکڑ کے اللہ دیاں جنتاں دے اندر لے جاندیاں نے۔ بڑا اوکھا کام اس دنیا دے اندر، آج دے وقت دے اندر سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے، اور امام کائنات نے فرمایا ان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ تے جدو بندہ سچ بولن والا بن جائے، پھر اللہ ذوالجلال اندے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیندے نے کہ اے بندہ میرا صدیق ہے، اے سچا ہے۔ پھر مر کے دنیا تو جدو آگ کھولے گا، امام کائنات نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تیار کرنے واسطے آیا میرا پیغمبر، لوگوں دے اندر اے روح پھونکن واسطے آیا، اے نبی آیا لوگوں نو بیدار کرنے واسطے، ستیاں نو جگان واسطے، مردہ لوگوں نو اللہ دا پیغمبر زندہ کرنے واسطے آیا، مردہ ضمیراں نو او جناب زندہ کرنے واسطے آیا، زنگ آلود دماغاں دا زنگ اتارنے واسطے آیا پیغمبر۔ آؤنا اس دور دے اندر سب تو مشکل کام میں سچ بولنا، سچ نو اپنانا۔ امام کائنات نے فرمایا سچا بندہ ہوئے گا تے مومن ہوئے گا، ورنہ اندیاں نمازاں، اندہ ذکر و اذکار، اندے روزے، اندیاں عبادات، اندے کسے کمر آنگیاں جتنی دیر تک وہ بندہ سچ نہیں بولے گا۔ اور امام کائنات نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، تے جدوں بندے نو جھوٹ بولن دیاں عادتاں پہ جان، پھر جھوٹ بندے کو گناہ کرواندا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، پھر جھوٹ بندے نو جہنم دے اندر لے جاندا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، پھر ایسا بندہ اللہ ذوالجلال دے نام اعمال دے اندر لکھ دیندے نے حاجی نہیں پاویں حج کیتا ہوئے، اے نمازی نہیں پاویں پنجو نمازاں تکبیر اولا دے نال ادا کرن والا ہوئے، تہجداں پڑھن والا کیوں نہ ہوئے، کاروبار نو ایمانداری دے نال کرن والا بندہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا، نمازاں نو صحیح ادا کرن والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکدا، حج دے تقاضیاں نو پورا کرن والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکدا، او مومن بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ نبی کائنات نے فرمایا پھر ان اوپر جھوٹ والا ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر جائے گا اپنے نامہ اعمال کے مطابق، اللہ نو کہے گا اللہ جی میں نمازاں پڑھیاں اللہ کہے گا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جی میں روزے رکھے حالانکہ رکھ کے گیا، مال کے کائنات فرمان کے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جی میں نمازاں پڑھیاں بڑے لمبے قیام دے نال پڑھیاں، اللہ میں رکوع بڑے کیتے، میں سجدے بڑے کیتے، اللہ میں تے کدی اشراق بھی نہیں چھڈی، میں چاشت بھی نہیں چھڈی، اللہ میں کوئی بھی کم کرتا سی صلاۃ حاجت پڑھ کے کرتا سی، اللہ میں تے صلاۃ التسبیح بھی بڑی پڑھی، اللہ جی میں تے بڑیاں نمازاں پڑھیاں، میں تے تہجد دی نماز نو بھی کدی قضا نہیں کیتا۔ مال کے کائنات فرمان کے تو جھوٹ بول رہا ہے، کیوں کہ قرآن کے اندر لکھ دیتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا او فراڈیا نہیں ہوئے گا، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا او فحاشی کرنے والا نہیں ہوئے گا، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا او بدکار نہیں ہوئے گا، جڑا نمازی ہوئے گا بد کردار نہیں ہوئے گا، جڑا نمازی ہوئے گا کسی نو دھوکہ دینے والا نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دے تقاضیاں نو پورا
نماز بندے دے اوپر کوئی غلاظت رہن ہی نہیں دیندی. ایسی جماعت تیار کرنے واسطے میرا پیغمبر آیا. وہ دسو اس نبی دا قصور کیے میرے تے تیرے اندر روح پھونکن واسطے آیا. اور پیغمبر آیا آ کے لوگاں نو روکن واسطے آیا, لوگاں نو روکن واسطے. اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ او کتنی رہنمائی کرنے والا. امام کائنات جا رہے نے رستے دے اندر ایک دکاندار اپنا سامان پیا بیچدا ہے کہ اچانک بارش ہو گئی. بارش سامان دا گلا ہو گیا, گلا سامان تھلے آ انہیں لے آ کے انہیں اوپر ہور سامان رکھ دیتا. امام کائنات گزرے دیکھیا سامان خشک ہے. فرمایا کہ کی بات نیچے سامان گلا اوپر سامان خشک ہو گیا. آقا دی بارش دی وجہ تو سامان گلا میں خشک لیا کے اوپر رکھ دیتا. امام کائنات نے فرمایا من غش فلیس منی. اے ملاوٹ کرنے والے جنہیں ملاوٹ کی ہوندا میں محمد دینا کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں تیرا میرا. وہ جی مجبوری ہے, گرمی بڑی ہے, برف نہ پائیے تے دودھ نہیں بچدا, مجبوری بڑی ہے, بڑا عقیدہ لگدا ہے, مجبوری بڑی ہے جی. مجبوری دی وجہ تو تھوڑی بہت ملاوٹ کرنی پیندی ہے, ناپ تو دے اندر کمی کرنی پیندی ہے. امام کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے اگر مجبوریاں نے دیکھ کرو یا تسی دھوکے بازیاں کر لو, فراڈ کر لو, یا فراڈ رکھ لو یا امام کائنات کو رکھ لو, دونوں جو ایک رکھنا پائے گا. اے نہیں کہ بندہ غلط چیزاں بھی نال نہیں پھرے. پھر آؤنا نبی کائنات پھر جماعت مل گئی, جماعت کے لوگ مل گئے, ابو بکر صدیق مل گئے, فاروق اعظم مل گئے, سیدنا عثمان مل گئے, علی المرتضی مل گئے. انہاں سارے دے اندر خوبیاں آ گئیاں. امام کائنات کو حکم مل گیا مکے نو چھڈو, مدینے دے اندر آ جاؤ. مدینے دے اندر امام کائنات آ کے میرے بھائیوں غور کرے آجے میری گفتگو, میری ساری گفتگو دا مغز باتاں نے. امام کائنات مکے نو چھڈیا, مدینے دے اندر آ گئے. لوگ دھڑا دھڑ نال ملن لگ پئے, کلمے نو پڑھنا شروع کر دیتا, اسلام دے اندر آن لگ گئے. امام کائنات دے راہ پر اپن لگ پئے, آپ دیاں حمداں ثناواں کرن لگ پئے, تعریفات دے پل بنن لگ پئے, آپ دے وفاواں دے وعدے کرن لگ پئے. 5 وقت دے نمازی بن گئے, داڑیاں پوریاں رکھن والے بن گئے, صف اول دے نمازی بن گئے, پیشانیاں تے محراب بھی بن گئے. لیکن امام کائنات نے اچانک حکم دے دیتا, حکم دے دیتا. آج آگے نا کوئی دانش پر بڑی بکواس کر دیں اس معاملے پہ. پتا چلے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے جا رہے ہیں, مال تجارت کو لے کے جا رہے ہیں. صحابہ نے جیسے آقا جی ابو سفیان جا رہے ہیں, نبی پاک نے فرمایا کہ سارا مال کھو کے لے آؤ, سارا مال کھو کے لے آؤ, سارا مال کھو کے لے آؤ. مال لے آندا گیا, سارے کٹھے. مال جو مل رہا ہے, مال ملنا ہوئے پھر سارے کٹھے, مال ملنا ہے, سارے اکٹھے رہے. پھر آخر حکم آ گیا, ادھر انہوں نے فوجاں تیار کر لیا, اپنی فوج کو لے لیا. ادھر جناب مال کا آ گیا 500 تو زیادہ تعداد ہے. امام کائنات نے صحابہ نو نال لیا, ہم نکلے نے, ان نکلے نے امام کائنات مدینے دے اندروں نکلے نے, بدر دے اندر میدان سجانا ہے. اللہ ذوالجلال نے ایک دو معاملہ بنایا, ادھر جناب لوگاں نے کھسکنا شروع کر دیتا. عبداللہ بن ابی نے اپنی کمپنی نو کھچنا شروع کر دیتا, ذہناں نو خراب کرنا شروع کر دیکھیا نا. میں تو انہوں روکدا سی کہ آ گیا اپنی منمانی. وجہ پتا کی بڑی کہ جس دوران امام کائنات مدینے دے اندر آئے نا, تے مدینے والے ان قریب عبداللہ بن ابی دی دستار بندی کرنے والے سی. دستار بندی, مدینے دا چودھری, مدینے دا وڈیرا, مدینے دی پاک عبداللہ بن ابی دے سر تے رکھنے والے. اور وہ تقریب بالکل قریب سی, نامینیٹ ہو گیا, منتخب ہو گیا. لیکن امام کائنات جو آ گئے, اللہ جلال نے فرمایا پھر امام آ جائے تو امام دی اقتدا کرو گے تو اس امام دے مقتدی کہلواؤ گے. امام تو اگے کھڑا ہونے والے بھی اج تک نماز قبول نہیں. جاؤ جڑے مرضی مسلک دے مطابق فتویٰ لے لو, جماعت کھڑی ہوئے اور اگے آ کے جو بندہ نماز پڑھے وہی نماز قابل قبول نہیں. امام دے پیچھے رہو گے تے کامیاب ہے, امام دے اگے آؤ گے تے میت بن جاؤ گے. زندہ لوگ امام دے اگے نہیں ہوتے, امام دے اگے میتاں ہوندیاں نے. اور عبداللہ بن ابی اگے نکلنے لگیا, اللہ نے دنیا دے اندر ہی زندہ میت بنا دیتا.
حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گیا، انا آ گئی، تعصب آ گیا کہ میں بڑا وڈیرا، میں چودھری ایک کل دا بال، ہن مینوں ایندیاں مننیاں پین گیاں۔ ہن اے بات اندروں عبداللہ بن ابی نو کھائی جا رہی ہے تے انہیں جناب لوگاں نو توڑنا شروع کر دیتا۔ میں تخیلات کی دنیا دے اندر سوچیا اللہ تیرا نبی ہلے تے وہ اپنی مخالفتاں بھول کے نہیں آیا۔ اللہ جدوں انہیں صفا پہاڑی تے چڑھیا، اپنے ہی سکے چچا نے آ کے بڑی بڑی گال کٹی، بڑا بڑا الزام لگایا، چاچی نے کوئی کسر نہ چھڈی، اپنے دیگر رشتہ دار انہوں نے آ کے ہلے ایڈے زخم لگائے، ایڈا برا لفظ کیا، بڑے بڑے الزامات لگائے۔ اللہ ہلے تے تیرے پیغمبر نو او دکھ نہیں سر بھولے۔ مدینے دے اندر آ کے پھر اے نویں دشمن، ادھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے، یہودی بھی دشمن ہو گئے، اللہ مسلمانوں کی صفحہ دے اندروں ہی دشمن بنا دیتے۔ اے جنگ دی کدی لوڑ سی، جان ہتھے نہیں تے لے کے اللہ نقصان ہو جاتا۔ بات کے کائنات نے فرمایا کہ اگر میدان بدر میں نہ سجاندا، اسلام کے اندر صحابہ دیاں صفحہ دے اندر، نبی دے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے دے اندر، پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازیاں دے اندر اگر میدان بدر نہ سجدہ، منافق دی پہچان کبھی نہ ہوئی۔ میدان بدر سجایا، اللہ جلال نے محبوب پیغمبر تو منافقاں نو بچایا، پتہ چل جائے، پہچان ہو جائے دین دا ہمدرد کیڑا ہے اور دنیا دا ہمدرد کیڑا ہے، مال والا کیڑا ہے تے جانا لٹان والا کیڑا ہے، پتہ چل جائے۔ یہ مال کا سجایا اللہ جلال نے اور نبی کائنات نے مال کا، اور اللہ دی قسم جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیرتیاں کتاباں اٹھاؤ، عبداللہ بن ابی نے کیا انہیں مروا دینا جے ویکھیا نا، بھولے پالے نوجوانوں نال لے کے آ گیا مروان واسطے مدینے دے اندر۔ اللہ جلال نے فرمایا کہ مینوں یہ دسو اوے منافقو، او مدینے دے منافقو اور کائنات تک دے آن والے منافقو، مینوں یہ دسو اگر موت میدان جہاد دے اندر نے تے جڑے گھراں وچ مردے نے او کیوں مردے نے؟ جڑے ایکسیڈنٹ نال مر رہے نے، زخمی ہو رہے نے، اپنی طبعی موت مر رہے ہیں کسی بیماری دی وجہ تو، اے اموات کیوں نے اگر موتاں میدان جہاد کے اندر ہی نہیں؟ پتہ یہ چلیا دین کے مطابق جڑے تقاضے نے انہاں نو پورا کرن دے اندر اگر کوئی نقصان ہو جائے، اگر ان دے اندر جناب خالد ابن ولید نو دیکھو، جسم دا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جتنے زخماں دے نشان نہیں، خود اللہ جلال نے احد دے اندر محبوب نو خود نو زخمی کر کے دسیا کہ میرے محبوب پیغمبر اے نہ ہوئے لوگ کہن کہ آپ بچتا پھردا ہے، لوگ مرواندہ پھردا ہے، آپ نو بھی زخمی کیتا، نبی پاک دے ججس صحابہ سارے زخمی ہوئے۔ اللہ جلال نے کہا تو میں جتنی دیر تک قریداں گا نہیں، تھوڑا دی تھوڑی چھانٹ کاٹ نہ کراں گا تے مرتبے اور مقام کیویں ملیں گے؟ اللہ جلال نے مقام دین واسطے یہ بات کی تھی، اور صحابہ نے کیا میرے صحابہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بیت گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بیت گئیں، او سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بیت گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ میں اپنے غلام کو، پیدل ہی خود
چلے وہ آقا تلاش کر. امام کائنات جدوں آئے میرے بھائیو صحابہ کو رہبر مل گیا, مسلمانوں کو ایک رہنما اور مقتدا اور پیشوا مل گیا, اور امام کائنات نے لوگوں کے اندر تعلق کا فضا بنا دیتی, پیار آ گیا, محبت آ گیا, عقیدت آ گئیاں. اور پھر کہنے کہ ایسے لوگ ملے ایسے, اور جدوں انہاں لوگوں کو پوچھا گیا, اور ایک پنجابی دا شاعر انہیں لوگوں نے کیا کہ ایویں شکر بے بہار زندگی نہ اپنی چلاؤ, بلکہ اس زندگی نو چلانے واسطے کچھ کام کرنے پیندے نے. اگر اللہ تو جلا دے صحیح رستے نو لبنا ہے, پھر راہ رب دی لبدا پھرے آپ ہی, راہ رب دی لبدا پھرے آپ ہی, لب کوئی رہنما پہلو کدے خود دا خود نہیں ہو سکتا, کرے کہ عہدہ پہلو تے قدم قدم تے دھڑک دے نے قدم تیرے, ایک قدم تے قدم ٹکا پہلو, اور تو اللہ پھیر گئی حضور بندہ, حرف لا والے تے پکا پہلو, سنے جوڑیاں جوڑدا پھرے ایویں, اصل ہٹ سجن اج ہٹ دے نہیں, کلمہ پڑھ کافر مسلمان ہو دے, تے مسلمان کفر دلاں وچوں کٹ دے ہی نہیں. ایک کتے پہ جاون اگوں تے بہ جائیے, ایک کتے پہ جاون اگوں تے بہ جائیے, پھر کتے اس بندے نو وڈ دے نہیں. او کتیاں دی عادت ہے حضور بندہ, او کتیاں دی اے عادت ہے حضور بندہ, بندے بیٹھے نو تے بندے چھڈ دے ہی نہیں. اے مومنا ساڈے حالات دے اندر, معاشرے دے اندر, او میرے بھائیو اس ہنا حالات تو نکلن دا وقت آ گیا. زندگیاں گزر گئیاں شکر بے بہار اپنی مرضیاں دے مطابق, اور آج اگر تسی بیدار نہیں ہوو گے, جاگو گے نہیں, پھر بربادیاں تباہیاں تہاڈا مقدر بن جان گیاں. اللہ ذو جلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اپنی زندگی دے اندر, اپنے لیل و نہار, اپنے شب و روز دے اندر امام کائنات کی زندگی نو اپنے واسطے مشعل راہ بناؤ گے, دنیا دے اندر بھی کامیابی آنے, آخرت دے اندر بھی اللہ سرخرو کرے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذو جلال سنو دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. بیماروں واسطے دعا کرو کہ جو بیمار نے اللہ پاک انہوں نے شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. بھائی سلمان انہوں دی خالہ انہوں نے کینسر کا مرض ہو گیا, دعا کرو کہ اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. کچھ بیماریاں ہوندیاں نے دنیا دے اندر وہ سانوں لا علاج لگدیاں نے, لیکن حقیقت دے اندر معمولی سر دردی بڑے بڑے کینسر جیسی بیماریاں کی شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اس مالک واسطے کوئی نہیں, انہیں اس سر درد کو دور کرنا ہے, تد بھی کہہ دینا کن فیکون, ہو جانا. تو اتنی بڑی موزی اور لاجواب مرض ہے, اگر وہ بھی دور کرنی ہے تو انہیں لفظ کہنا کن. اس مالک کا زور ہی کوئی نہیں لگتا. بہرحال کوئی بھی کسی قسم کا سنگین مسئلہ ایسا درپیش آ جائے, سب تو پہلی بات ہے اپنے عقیدے کو قائم رکھنا. کوئی بھی بیماری کوئی پریشانی
وہ لمبی ادو ہی ہوتی ہے جدو بندے دا اللہ ذو جلال دی ذات تے ایمان کمزور ہوئے، عقیدہ کمزور ہوئے، اللہ دے نال پختہ یقین کر کے اللہ کو دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک سارے معاملات کو حل فرما دے گا۔ فوت شدگان واسطے بھی دعا کرو، جو فوت ہو گئے نے اللہ پاک علی کے رحمت فرمائے۔ اور ایک اہم ترین اعلان ہے کہ گاؤں دے حالات دے پیش نظر موجودہ صورتحال بہت سارے تقریباً سارے لوگوں کو کافی حد تک پتہ بھی ہے، بڑے بڑے تبصرے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے جناب دلائل، بڑی بڑی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ ساری صورتحال کو مد نظر کر کے میں ایک پروگرام بنایا کہ کیوں نہ نوجوانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم تے اکٹھا کیتا جائے اور انہوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیتا جائے، انہوں کی اچھے انداز میں رہنمائی کی جائے، پھر ایک دوسرے دے نال ہمدردی، مظلوم دی آواز بنیا جائے، ظالم دے راہ دیاں رکاوٹاں بنیا جائے، اور اے نوجوان جنہوں انٹرنیٹ نے، کیبل نے، نشے نے، جوے نے برباد کر کے رکھ دیتا، والدین دے نافرمان بن گئے، چھوٹے بڑے دی حیا تمیز ختم ہو گئی، کیوں نہ انہاں نوجوانوں کو اگر ایک پلیٹ فارم تے لیا جائے گا اور انہاں دی ماہانہ 15 روزہ تربیت کی جائے، آہستہ 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 وہ برائیاں کم ہوندیاں ختم ہو جان گیاں۔ لیکن ابتدا کے اندر ہی شیطان دا داؤ لگیا، ایک معاملہ بنیا، لیکن بہرحال اللہ ذو جلال نے مدد کی تھی، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ پر جڑے ان دے اندر مظلوم ہوئے نے، جنہاں ساتھیاں نوں چوٹاں لگیاں نے، عبدالرحمان صاحب نے، نورم صاحب دا بیٹا ہے محمد علی، دیگر جتنے، اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پر یہ زندگی دا حصہ ہے، معاملات ہوندے نے، لیکن میں انتہائی ادب دے نال انہاں لوگاں کے گزارش کراں گا جنہاں دی اصل چھٹاکی دی زبان انہاں دے کنٹرول چ نہیں، چھٹاکی دی زبان اپنے کنٹرول چ کر لو، تواڈے واسطے بہتر ہوئے گا، ورنہ اندا خمیازہ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی بھگتنا پائے گا۔ سارا معاملہ ہویا اپنی جانب اللہ ہوتا ہے، انسان دا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جنہاں لوگوں کے نال معاملہ ہویا کسی بندے دی کوئی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن وہی بندے نماز بھی پیچھے پڑھنی، سارے معاملات بھی کرنے تے باہر نکلے اپنی منافقت دا بھی کھول کے اظہار کرنا ہے۔ میں انہوں آگے بڑی مؤدبانہ گزارش کراں گا کہ یہ اپنی چھٹاکی دی زبان کو کنٹرول کر لو، ورنہ یہ چھٹاکی دی زبان تو دنیا چ بھی ذلیل کر دے گی تے آخرت اندر بھی تسی برباد ہو جاؤ گے۔ نبی پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار، منافق بندے جو اللہ ذو جلال نے جہنم دے نچلے گھڑے دے اندر سٹنا ہے، کافراں تو بھی سخت عذاب منافق کو ملنا ہے۔ تو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اور رہی بات نوجوانوں دی، انشاءاللہ میں آج ممبر رسول تے تواڈے نال وعدہ کرنا وا کہ جڑے نوجوان جنہاں نوں اسی لے کے چلے ہیں، اج دی تاریخ تسی نوٹ کرنی، اج دا دن جا کے اپنے گھراں دے اندر ڈائریاں دے اندر نوٹ کریا جے، اور انہاں نوجواناں دا اج دے دن دا کردار بھی اپنی ڈائریاں تے نوٹ کرنے ہیں کہ انہاں دا اٹھن بیٹھن کیسا ہے، انہاں دا گفتگو دا گھر دے اندر دا ماحول کیسا ہے، اور زیادہ نہیں تے کم از کم سانوں تسی 6 مہینے دا ٹائم ملے، 6 مہینے تو بعد تسی انہاں نوجواناں دے کردار نوں دیکھنا ہے۔ اگر تانوں لگے کہ تواڈے اے بچے، اے نوجوان انہاں دے کردار دے اندر کوئی دین دے حوالے دے نال مثبت تبدیلی آئی ہے تے تھوڑی جی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا جے، ورنہ اپنی اس چھٹاکی دی زبان کو بند رکھنا۔ میں بار بار لفظ کہہ رہا، میں 5 سال دی گل تواڈے نال تانوں بڑا برداشت کیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہاں نوں اس مسجد دا امن بڑا چپ رہا 2-2.5 سال تو، کس مسجد کے اندر کوئی فتنہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا، کوئی شرارت کیوں نہیں ہو رہی، بڑا تبرہ کر رہے ہیں ادھر ادھر، اور یہ تبرہ اج تو نہیں چلتا، عبداللہ بن ابی نے شروع کیتا، قیامت تک یہ کمپنی چلتی رہنی ہے اور یہ کم ہوتا رہنا ہے۔ ساڈا کام ہے اسی کا سامنا کرنا ہے، فیس کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ نوجوان آنے والے وقت کے اندر، اور میں اللہ ذو جلال دی ذات کو دعا کی تھی کہ اللہ یہ لوگ کسی نوں نہیں چھڈ دے، جنہوں نے نبیاں نوں نہیں چھڈیا، میں تے کسی ولی دے پیراں دی خاک ورگا بھی نہیں،
نبی انہوں نے تبرے تو اس چھٹاکی دی زبان تو محفوظ نہیں رہے، لیکن انشاءاللہ میرا دل مطمئن ہے کہ جدوں میں جاواں گا یہ نوجوان میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گے، اور تسی ادھروں چولیاں چک چک کے دعاواں دو گے کہ ساڈے نوجوان ٹھیک ہو گئے نے، راہ راستے آ گئے، اور ماشاءاللہ نوجوان ٹھیک نے الحمدللہ۔ ساڈے جے بچے ساڈے جے نوجوان جیے بغیر دے دیگر نوجواناں نالوں 1000 گنا بہتر نے، 1000 گنا بہتر نے، انہاں دے اندر کوئی ایسے ویل نہیں، لیکن جو چھوٹیاں موٹیاں خامیاں نے بشری تقاضا ہے، انشاءاللہ ساری کوشش ہے کہ اسی انہاں دے اندر یہ بھی ختم کریے، انہاں نو ایک نہج دئیے، صحابہ دی سیرت پڑھائیے، صحابہ دا کردار پڑھائیے، اولیاء اکرام دے طریقے پڑھائیے، نماز روزے دی طرف لے کے آئیے۔ اے بچے انشاءاللہ تانوں اج دا دن تسی نوٹ کرنا اپنی ڈائریاں تے میں بار بار کہنا 6 مہینے کے بعد تہاڈا جو دل کرے گا کھول کے تبرہ کریا جے، اس بعد اس نوجواناں دے تسی کردار نو دیکھنا ہے، اور ساڈے واسطے دعا اے کریا جے کہ اللہ پاک سانو ثابت کرنی ادا کرے۔ اگر ساڈا مقصد ٹھیک ہے، نیتاں صاف نے، اللہ مدد کرے گا، نہیں ایسی کوئی دین دے بہت ٹھیکیدار نہیں جڑا بندہ 2 نمبر دغا باز ذلت دا مقدر ہے، پاوے مولوی دا پتر ہے، پاوے منبر تے کھلون والا ہے، مصلی تے کھلون والا ہے، پاوے پیچھے کھلون والا ہے، اگر وہ دل نیت دماغ کے اندر فتور ہے، نیت صاف نہیں، ذلت ہوندا بھی راہ تک نہیں، لیکن جدو نیت صاف ہوں اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ میں اس واسطے گزارش کراں گا، بارہا گزارش کراں گا کہ اپنی زباناں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو، کم از کم تسی نیکی دے راہ دے اندر ساتھ نہیں دے سکتے تے تسی شرارت کر کے انتشار پیدا کر کے عبداللہ بن ابی دی صفاں دے وچ اپنا نام نہ لکھواؤ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذو جلال سے شیطان دے شر تو محفوظ فرمائے، شریراں دے شر تو محفوظ فرمائے، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے، شیطان دے جال تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو پیار محبت نصیب فرمائے، اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنائے، دین تے چلن والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔